السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے، اللہ رب العزت کی خوب عبادتیں کرتے ہوں گے، اور آج کا دن جو اللہ نے آپ کی زندگیوں میں، آپ کی قسمت میں لکھا تھا، آج کے دن کو آپ نے اچھا خاصا قیمتی بنا لیا ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا۔ آنے والے کل سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک ایسا کل جو کہ اب ہم سوئیں گے تو ہمارے سامنے جب یہ رات ڈھل جائے گی تو ایک نیا کل، ایک نئی صبح ہمارے سامنے ہوگی، تو ہم ایک نئی زندگی گزاریں گے ایک نئے کل میں۔ اور ایک کل وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد جب تم دوبارہ آنکھیں کھولو گے اور تمہارے سامنے ایک نیا جہان ہوگا، تمہارے سامنے فیصلے کا دن ہوگا، تمہارے سامنے محشر ہوگا، تمہارے سامنے اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اور اس سچویشنز کے لیے کچھ ایسا کرو، اس کل کے لیے کچھ ایسا کرو کہ جو تمہیں فائدہ دے سکے۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سارے انسانوں کے بغیر، ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارے کام بنا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ وہی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہی ہے جو ہمیں سلا رہا ہے، وہی ہے جو ہمیں نفع دے رہا ہے، وہی ہے جو ہمیں نقصان سے بچا رہا ہے۔ اس کے سوا کسی کی اتنی ویلیو نہیں کہ اسے یاد کیا جائے، اس کے سوا کسی کی اتنی اوقات نہیں، کسی کی اتنی عزت ہو نہیں سکتی کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ وہ تعریفوں کا مالک ہے، عبادتوں کا مالک ہے، وہ جس بات کا فیصلہ کر دے وہی ہوتا ہے، وہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ تو ایسا ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایسا رب ہمیں یہ فرما رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا، اور وہ ہے کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اٹس مین، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو 4 دن کی زندگی ہوتی ہے، اس کو لے کر یار ہم بہت پلاننگز کرتے ہیں سیریسلی۔ جیسے ہی ہم جوان ہوتے ہیں نا، تو ہماری یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہمیں یہ دنیا سمجھ آنے لگ جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں چیزوں کی تمنائیں بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے ہی پھر یہ لوگ اور ان کی کوالٹیز اور ان کی صفات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم لوگوں سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ شخص میری زندگی میں تو وہ لڑکی میری زندگی میں، اس طرح جیسے جیسے عقل آتی جاتی ہے، جیسے جیسے اللہ شعور دیتا جاتا ہے انسان کو، اس انسان کو دنیا کا علم، دنیا کا شعور، دنیا کی چیزیں متاثر کرتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ انسان ان سچویشنز میں آ جاتا ہے کہ جو اسے یہ ظاہری آنکھ دکھاتی ہے، یہ اس کی طلب میں، اس کی بھاگ دوڑ میں اور اس کی محنت میں لگ جاتا ہے، اور یہ آنکھ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آنکھ ہمیں دکھا رہی ہے یہ سب دھوکہ ہے۔ سب لوگ اس آنکھ سے اس دنیا کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھ سے زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں زندگی ہم نہیں گزار رہے، بس جو آنکھ دکھا رہی ہے اس پر یقین ہے ہمیں، اس کے پیچھے کے لاجکس سمجھ نہیں آتے، جو آنکھ نہیں دیکھ رہی اس کی حقیقتوں سے انجان ہے ہم، لیکن وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ارد گرد باطل بہت زیادہ ہے، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو کہ گمراہیوں میں بہت فیمس ہو گئے، ہمارے ارد گرد شیطان کے جال جو کہ انسانیت کے لیے اس نے بچھائے تھے، تو انسانیت اس میں آ گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سکسیسفل بن گئے، اور دوسری جانب جب ہم نظریں دوڑاتے ہیں تو وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی زندگیوں میں پردہ داری ہے، ایمانداری ہے، مخلص پن ہے، وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں آگے نہیں جا پاتے۔ تو یہ چیز بھی انسان کو بڑی متاثر کرتی ہے، یہ چیز بھی انسان کے دل میں شک و شبہات بھی پیدا کرتی ہے، اور اس کے رخ کو بھی تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ایک انسان آنکھ کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا ارد گرد کا جو ماحول ہے یہ تو سارا کے سارا زنا میں ڈوبا ہوا ہے، اور لوگ زنا کر کر کے اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں۔ جب انسان ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے کہ جہاں پر ارد گرد سارے ٹک ٹاکرز نے دھوم مچائی ہوتی ہے،
او جی اس کے تو ملین ٹریلین فالوورز ہیں، دیکھو اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، دیکھو یہ کرتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بس گھر سے بیٹھ کے ایک کیمرہ پکڑ کے، ایک موبائل فون پکڑ کے 2-3 سٹیپس مار کے ڈانس کر لیتا ہے اور لپ سنگ ویڈیو بنا لیتا ہے، تو دیکھو اس کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ تو بڑا کامیاب ہے، اس کا تو اچھا گھر بھی ہے۔ ہم یہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، جتنا بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، اس کے پاس دنیا کی چیزیں بہت زیادہ وافر مقدار میں آ جاتی ہیں سم ٹائمز، اور جو لینڈ مافیا ہوتے ہیں، جنہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے حق کو دبایا ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے دے کر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہوتی ہے، جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے دل میں یہ ضرور آتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کتنے برے کام کر رہے ہیں پھر بھی اتنے سکسیزفل ہیں، رائٹ؟ تو ہمارے سامنے واقعی ہم مانتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں جھوٹ بولو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، تھوڑا سا ناچو گے، گاؤ گے، اپنی آواز کو سریلی بنا کے استعمال کرو گے تو تمہارا نام بن جائے گا، آئی نو دیٹ۔ تھوڑا سا تم اپنی باڈی کو شو کرو گے تو لوگ تمہیں فالو کریں گے، تم سے نفس اور ہوس جوڑ کر تمہیں روزانہ بیسس پہ دیکھیں گے بھی، تمہاری تعریف بھی کریں گے، تم سے جڑے بھی رہیں گے، تمہاری باتیں بھی مانیں گے، تمہارے دل بھی بہلائیں گے، اور ایک سٹوری ڈالو گے کہ آئی نیڈ ہیلپ تو سارے کے سارے تمہارے ڈی ایم میں بھی آ جائیں گے کہ جی آسک 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 آسک، آئی نو دیٹ۔ یہ ماحول ہے ہمارے ارد گرد، اور میں ایک انسان ہوں، میں ایک لالچی ہوں، میرے اندر ہرس ہے، میرے اندر تمناؤں کا ایک جال ہے، میرے اندر خواہشات ہیں، میرے اندر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا ایک حوصلہ ہے، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنے کا ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے، تو جو کامیابیاں میری آنکھ مجھے دکھائے گی میں ڈیفینیٹلی اس کی طرف جاؤں گا، یا نہیں بھی جاؤں گا تو دل تو کرے گا کہ جاؤں گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں، دوسری طرف جب ہمارے سامنے یہ ماحول آتا ہے کہ یار جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا ہی غریب ہے جو جتنا ہی دیندار ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، جس کی ساری فیملی تبلیغ سے جڑی ہوئی ہے یا اسلامک ہے یا اس میں اللہ کی شریعت ہے اس گھروں میں، تو یار وہ تو بڑے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس تو نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، رینٹ کے کسی گھر پہ 2 کمروں کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور تمام بیوی بچے بس روکھی سوکھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دین ہوتا ہے، وہ سچ بولتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ بہت سکسیزفل ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے، اور غلط طریقوں سے دولتیں کما کر اپنے آپ کو ویل سیٹل بنا کر جب ہمارے سامنے آتے ہیں، تو یہ چیز واقعی ہے معاشرے میں۔ تو اس کا آج مجھے جواب مل گیا، اور میں وہ جواب آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا، اس کو آپ نے سمجھنا ضرور ہے اور پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دیکھو جب ہم کسی کو خوش کرتے ہیں نا تو ہم اس کے قریب چلے جاتے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر ہم کسی مالدار کو خوش کرتے ہیں اپنے کسی کام سے، لیٹ سپوز، اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں، لیٹ سپوز میں کسی کے گھر کام کر رہا ہوں، میرا مالک ہے وہ بہت ہائی فائی ہائی کلاس کا مالک ہے، اس کے پاس بہت اچھی شہرت ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، میں ان کے کاموں میں لگا ہوا ہوں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں ان کا کوئی ایسا کام کر لیتا ہوں کہ جو ان کو بہت اچھا لگ جاتا ہے، اور وہ میری تعریف بھی کرتے ہیں اور مجھے بہت بڑا ریوارڈ بھی دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں یا خوش ہو کر انعام دے دیتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی انعام دینے کی؟ کہ میں نے ان کو خوش کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے ان سے، اور ان سے تو واقعی اللہ خوش ہے۔ تو پھر اللہ کو بھی چاہیے نا کہ ان کو گاڑیاں بھی دے، بنگلے بھی دے، اور سٹیٹس بھی دے، ہر جگہ ہر چیز ان کو زیادہ دے، کیونکہ یہ زیادہ حقدار ہے نا، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو لوگ نافرمان ہیں، جو لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل رہے ہیں، ان کے مشنز اور ان کے ویژنز اور ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ حرام کما رہے ہیں، ان کے پاس اتنی ساری دولت، ان کے پاس اتنے دنیا کے نقشے، تو اللہ کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا ان کے عمل سے، ان کے گناہوں سے، اور ان کے پاس جو ہوتا ہے بچا کچھا وہ بھی لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ میں ڈیفینیٹلی جب کسی کا نقصان کروں گا، کسی کے حق ماروں گا، تو اگر اس کو موقع ملے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے، تو کیا اللہ رب العزت ان سے لے نہیں سکتا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار مالدار
تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے تو اعمال اچھے ہیں پھر بھی ایسا ہوں، اس کے تو اعمال برے ہیں پھر بھی وہ ویسا ہے۔ تو آج میں نا اس بات پہ بڑی سوچ رہا تھا، مجھے اس کا جواب مل گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حق ہوتا ہے نا، حق، جو سچے لوگ ہوتے ہیں اور جو سچائی ہوتی ہے، اس کی کامیابی کا دور آتا ضرور ہے لیکن تھوڑا لیٹ آتا ہے، تھوڑا سا لیٹ آتا ہے، اور یہ جو باطل ہوتا ہے، یعنی جو جھوٹ ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، اس کا جو سکسیس ہے نا وہ جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن حق کا سکسیس تھوڑا لیٹ سٹارٹ علامہ ہوتا ہے۔ صاحب کا ایسا بیان سننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔